ناظرین سلسلہ یو ایس اے ہسٹری کے حوالے سے ہی چل رہا ہے اور یہ تیسری پریزنٹیشن میں ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں اور آپ کے سامنے لیکچر نمبر 3 اور اس کا جو ٹاپک ہے نیو انگلینڈ کانفیڈریشن. بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, جڑے رہیے گا آخر تک, آپ بہت کچھ سیکھیں گے. یو ایس ہسٹری کا 2014 کا سی ایس ایس کا پیپر پاکستان میں پوچھتا ہے کہ ڈسکس دا کنڈیشن دیٹ لیڈ میساچوس بے, پلیمتھ, کنیکٹیکٹ اینڈ نیو ہیون colonies to form New England Confederation in 1643. یہ سوال جو ہے وہ اگر آپ کا پڑھا ہوا نہیں ہے یو ایس ہسٹری تو آپ کو یہ پھینکے گا اٹھا کے, لیکن اگر آپ کا پڑھا ہوا ہے تو یہ 5 منٹ کے اندر سالو ہو جائے گا. وہ اس میں 4 جو ہے وہ کالونیز کے نام لیے ہیں, جس میں میساچوس بے ہے, پلیمتھ ہے, کنیکٹیکٹ ہے اور نیو ہیون کالونی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ 4 جو ہے وہ اس وقت کی کالونیز تھیں جو کہ برطانیہ کے زیر انتظام جو ہے امریکہ کے اندر 1643 میں موجود تھیں, اور 1643 میں انہوں نے اپنا ایک ایکا بنایا. اس ایکے کا نام تھا نیو انگلینڈ کانفیڈریشن. بس یہ اس کا اگر آپ کو پتہ ہوگا اتنا تو آگے آپ بنا لیں گے خود ہی. تو چلیں جی تیزی سے چلتے ہیں. میں ہوں محمد نوفل صفوان, بلانگس ٹو سن نوفلز اکیڈمی. اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آ رہا ہے تو پلیز لائک, سبسکرائب اور پریس دا بیل آئیکن ایز ویل. ایک اور چیز آپ ضرور یہ سلائڈ دیکھیے گا, بڑی اچھی سلائڈ میں نے بنائی. کہتا ہے یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ انیشیلی کنسسٹڈ آف 13 اسٹیٹس that had been British colonies until their independence was declared in 1776. Constitution of USA was signed on September 17, 1787 and ratified on June 21st, 1788. ٹھیک ہے جی, تو یہ بہت امپورٹنٹ آپ کو جنرل نالج ملی کہ امریکہ جو ہے وہ ابتدائی طور پہ 13 کالونیوں سے بنا. یہ 13 کالونیاں کون تھیں؟ جو کہ برطانیہ نے یہاں پہ بسائی تھیں امریکہ کی سرزمین پہ. یہاں پہ پہلے جو ہے وہ جو نیٹو امریکنز ہیں, جنہیں ہم ریڈ انڈینز بھی کہتے ہیں, وہ رہتے تھے اور آج بھی رہتے ہیں. لیکن جو آج موجودہ بڑی آبادیاں آپ کو امریکہ کے اندر نظر آتی ہیں وہ زیادہ تر برٹشنز ہی ہیں, جو کہ برطانیہ سے آئے ہوئے لوگ ہیں. اسی وجہ سے وہ انگریزی بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ورنہ تو یہاں کے جو نیٹو جو امریکنز ہیں وہ انگریزی ہرگز نہیں بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ میں نے یہاں پہ سارے کے سارے نام دے دیے ہیں. اس میں ان کی جو ہے وہ فارمیشن ڈیٹ ہے جب برطانیہ کے زیر اثر یہ بنی 1633. اس میں سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا جیمز ٹاؤن ورجینیا, جس کا آج نام ہے جیمز ٹاؤن, آج ان کا جو ہے وہ ایک بڑا شہر ہے. 1607 میں بنی اور 1788 کے اندر اس نے جو ہے وہ امریکہ کو جوائن کر لیا. یہاں پہ میں نے بڑے طریقے سے اس کو دیا ہوا ہے کہ 3 کالونیز تھیں جنہوں نے کہ جو ہے وہ سب سے پہلے امریکہ کے کانسٹیٹیوشن کو جوائن کیا تھا. اور یہ 3 کالونیز کون سی تھیں؟ ایک تو ڈیلویئر ہے, اس کے علاوہ جو ہے نیو جرسی ہے, اور اس کے علاوہ پینسلوینیا جو ہے. یہ 3 جو ہے وہ پہلی جو ہے وہ رہیں. اور اس کے بعد جو میجر جو ریٹیفیکیشن ہوئی, کیونکہ یہ ریٹیفیکیشن ہوتی رہی ہے 2-3 قسطوں کے اندر ہوتی رہی. ایون یہ کہ جو ہے یہ 50 ریاستیں کوئی ایک دن میں نہیں ہوئی ہیں. آخری ریاست جو ہے 1959 کے اندر جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے ہوائی کی اور الاسکا. یہ 2 ریاستیں تھیں جو کہ 1959 میں جو ہے انہوں نے یونائٹڈ اسٹیٹس کے یونین کو جوائن کیا, اور یہاں تک جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ جوائننگ ہوتی رہی. اس کے بعد آخری جو اسٹیٹ اس کو جوائن کرتی ہے ان 13 اوریجنل کالونیز میں, اس کا نام بھی میں نے یہاں پہ دے دیا, راڈ آئلینڈ ہے. یہ 1790 کے اندر انہوں نے اس کو جوائن کیا. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں. نیو انگلینڈ کانفیڈریشن آلسو کالڈ یونائٹیڈ کالونیز آف نیو انگلینڈ. تو زیر ٹاپک جو آپ کو پتہ کہ اس نے پوچھا کہ 4 کالونیز کے نام دیے, اس نے کہا 4 کالونیز نے آپس میں ایکا کیوں بنایا, اس کی وجوہات بتائیے, اس کے پورا بیک گراؤنڈ بتائیے. تو میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں گی کیا وجہ تھی. کہتا ہے کہ نیو انگلینڈ کانفیڈریشن آلسو کالڈ یونائٹیڈ کالونیز آف نیو انگلینڈ ان برٹش امریکن colonial history, a federation of Massachusetts, Connecticut, New Haven and Plymouth, established in May 1643 by delegates from those 4 Puritan colonies. یہ چاروں کی چاروں جو ہیں پیریٹن کرسچینٹی کا یہ ایک جو ہے وہ ایک فرقہ ہے. انہوں نے اپنا ایک ریلیجیس ایکا بنایا تھا. کس کے خلاف بنایا تھا یہ بھی بتاتے ہیں ساری کی ساری چیزیں. اٹ واز شارٹ لیوڈ ملٹری الائنس آف دا انگلش کالونیز. تو یہ ایک کچھ عرصے تک قائم رہا, زیادہ لمبے عرصے نہیں قائم رہا, اور جو ہے وہ یہ برطانیہ کی ہی کالونیز تھیں, انہوں نے ہی اس کو بنایا تھا. نام آپ کو بتا دیے گئے ہیں. کہتا ہے نیو انگلینڈ کانفیڈریشن 1643 فارمیشن. پرائمری پرپز واز ٹو یونائٹ پیریٹنس colonies in support of church and for defense against Native Americans and the Dutch colonies of New نیدرلینڈ. ٹھیک ہے جی, یہ بیسیکلی دیکھیں وہاں پہ کالونیز بنتی رہیں,
اور کالونیز بننے کے بعد وہاں پہ لوگوں کی رہائش بھی ہو گئی. اب مسئلہ یہ تھا کہ ان کی دشمنیاں رہتی تھیں, آئے دن جھگڑے ہوتے تھے, جنگیں ہوتی تھی چھوٹی موٹی. ریڈ انڈینز جو ہیں وہ ان کے لوگوں کو اٹھا کے لے کے چلے جاتے تھے, جن کو یہاں پہ نیٹو امریکنس کہہ رہے ہیں, ریڈ انڈینس, ٹھیک جو ہے وہ دا کانفیڈریشن ڈیزالو آفٹر دا ریووکیشن آف دا ممبرز آف چارٹر ان ارلی 1680s. تو یہ جو ہے وہ جا کے 1680 کے اندر جو ہے یہ ڈیزالو ہو جاتا ہے. تو آپ کو یہ پتہ چلا کہ فارمیشن ڈیٹ بھی پتہ چل گئی اور ڈیزالو کی ڈیٹ بھی آپ کو پتہ چل گئی. بیچ میں تھوڑا سا ویک بھی ہوا, وہ بھی آپ کو بتا دیا میں نے. جو ہے مین وجہ یہی تھی کہ ریڈ انڈینس کے حملے ہوتے تھے ان کالونیز پہ, اور جو ہے ان سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنا ایک ملٹری الائنس بنایا. اس کے علاوہ جو ہے ان کا دین ایک ہی تھا ان چاروں اسٹیٹس کا, تو انہوں نے ایک سیم سملر بیک گراؤنڈ کو لے کے جو ہے وہ اپنا ایک ریلیجن جو ہے وہ فارمیشن کے ساتھ جو ہے وہ ریلیجن ایک ملٹری الائنس بنا لیا کہ بھائی ہم ایک ہی سوچ کے حامی لوگ ہیں, تو ہمارا ایک ڈیفینسو جو ہے وہ محاذ ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اب جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈچ کالونیز بھی تھیں وہاں پہ, فرینچ کالونیز بھی تھیں, اور جو ہے وہ بہت سارے لوگ آپریٹ کر رہے تھے امریکہ کے اندر ان دنوں میں. تو جو ہے وہ ان سے بھی آئے دن حملے ہوتے رہتے تھے. تو ایک ملٹری الائنس تھا بیسیکلی, ٹھیک ہے جی. اب اس میں نے کچھ چیزیں اس کو آؤٹ لائنس بنائی ہیں کہ سولوشن آف ٹریڈ. ایک تو ٹریڈ بھی سیکیور ٹریڈ ہو جائے, ٹھیک ہے جی, باؤنڈریز کا ڈیسائیڈ ہو جائے کہ بھائی یہ تیری جگہ ہے, میری جگہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ریلیجیس ڈسپیوٹس جو تھیں, جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لوگ انگلینڈ سے نکالے ہی اسی وجہ سے گئے تھے کہ ان کا جو ہے وہ دین الگ ہے, ان کی کرسچینٹی کا فرقہ الگ ہے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ یہ ان کے اوپر ریلیجیس پرسیکیوشن تھی, ٹھیک ہے جی. پھر ڈیفینس اگینسٹ دا اٹیک آف فرینچ, ڈچ اینڈ ریڈ انڈینس, ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی ایک وجہ تھی کہ ان پہ مختلف جو ہے وہ لوگ آ کے اٹیک کرتے تھے, تو ان سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنا ایک ایکا بنا لیا تھا, ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پریزنٹیشن دیا, آئی ہوپ آپ نے اس کو پسند کیا ہو. تھینک